سامعین کرام، یہ تھے شاعر اسلام جناب حافظ وقاری مہتاب سلمہ، جو خوبصورت انداز میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ میرے محترم، اب آئیے پھر سے میں ایک بہترین خطیب کے دہلیز پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سے قبل ایک شعر میں پڑھوں کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، اور سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، اور سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ میرے محترم، بہت خوبصورت انداز میں آپ تمامی حضرات اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی ایک طرف بیٹھ کر تمام تر باتوں کو علماء کرام کی سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے میرے محترم، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے مخدوم و مربی حضرت مولانا الحاج نثار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے روحانی عرفانی بیانات سے ہم سامعین کے سامنے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ دن بھر غموں کے دھوپ میں جلنا پڑا مجھے، دن بھر غموں کے دھوپ میں جلنا پڑا مجھے، راتوں کو شمع بن کر پگھلنا پڑا مجھے، دن بھر غموں کے دھوپ میں جلنا پڑا مجھے، راتوں کو شمع بن کر پگھلنا پڑا مجھے، اور ہر ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی، ہر ہر قدم پہ بھیس بدلنا پڑا مجھے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا الحاج نثار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی تمام تر باتوں کو تفصیل کے ساتھ ہم سامعین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اے بابو پہلے چائے بانٹ لو، ہم 10 منٹ رکتے ہیں یا تو چائے بند۔ اس عظیم الشان اجلاس کے باوقار صدر، دینی بھائیوں، حضرات علماء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سبوں کے لیے آج کا دن یہ خوش قسمتی کا دن ہے کہ اللہ پاک نے آج ہم سبوں کو قرآن، دین اور حدیث کی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور ایسی نسبت پر جمع فرمایا ہے جو نسبت ہم لوگوں کے لیے اشرف المخلوقات بننے کی کا ذریعہ ہے۔ اے بچہ ہے رپورٹ یا پیچھے جا، ہم سنو نا۔ اللہ پاک نے اس روئے زمین پر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی، 18,000 مخلوقات۔ مخلوق اسے کیا کہا جاتا ہے جس کو بنایا گیا ہو، پیدا کیا گیا ہو، اور خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات کو خالق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو روئے زمین پر پیدا کیا۔ ایک مخلوق اس میں سے انسان بھی، ایک جنات بھی ہے، ایک فرشتے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں انسان کو سب کا سردار بنایا ہے، سب میں افضل بنایا ہے، سب میں اشرف بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ایک اللہ کی نورانی اور مخلوق ہے، ان کا بھی سردار اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ یہ بابو ہے مولانا صاحب کا آپ کے شاگرد ہیں یہ لوگ، ایک استاد کو بیٹھائیں گے۔ نہیں بیٹھو بیٹھو، لیکن آپ خاموش رہو، چلاؤ مت، آواز مت کرو۔ باہو جی خاموش نہیں رہو ہے، بولتے رہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ حضرات سے یہ گزارش اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے مقام کو اور مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے اپنی نگاہ میں ہم لوگوں کا کتنا بڑا مرتبہ بنایا، کتنا بڑا مقام بنایا، اور ہم اپنے مقام اور مرتبے کو بغیر پہچانے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کا بھی سردار بنایا۔ انسان تو وہ ہے نا جو چوری بھی کرتا ہے، انسان تو وہ ہے جو شراب بھی پیتا ہے، انسان تو وہ ہے جو زنا بھی کرتا ہے، انسان تو وہ ہے جو غیبت بھی کرتا ہے، انسان دنیا کی طرح طرح کی برائیاں کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ انسان کو ہم نے فرشتوں کا بھی سردار بنایا۔ اور فرشتے کون ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہ معصوم اللہ کی جماعت ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نافرمانی نہیں کرنے والوں کا سردار اللہ نے نافرمانی کرنے والے کو بنایا۔ سوچئے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جب علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں گے، اے بابو میں کہاں بھیجا ایسا نے؟ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا، بیٹھتے تو ہیں نہیں ہم لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہی مولانا اسماعیل صاحب جو کنہائی کے رہنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی مفتی مجاہد صاحب جو منور کے رہنے والے ہیں۔ ارے بھائی، تو آپ کہاں سے مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے؟ آپ کہاں سے مولانا ولی رحمانی صاحب آئیں گے؟ آپ کہاں سے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے؟ اب کہاں سے مولانا شمس الہدیٰ صاحب تشریف لائیں گے؟ اب کہاں سے مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے؟ ان حضرات نے تو اپنی صفات اور اپنا علم انہی حضرات کے اندر منتقل کر کے رخصت فرما گئے۔ اب تو یہی مولانا عثمان صاحب ہے، اور یہی مولانا ولی رحمانی صاحب ہے، اور یہی مولانا شمس الہدیٰ صاحب ہے۔ ہم قدر کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے ان کا وہی مقام بنایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سمجھیے اس بات کو۔ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا، وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار انسانوں کو کیوں بنایا۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں کی جماعت، میں روئے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا اللہ سے؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ایسی قوم اور ایسی جماعت کو دنیا میں پیدا کرنے جا رہے ہیں جو آپس میں انسان لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، اگر انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد آپ کو
اپنی تسبیح اور تقدیس، آپ کو اپنی پاکی اور بڑائی بیان کروانا ہو، ہم تو اس کے لیے کافی ہے، فرشتوں نے کہا۔ اگر آپ کو اپنی تسبیح بیان کروانی ہو تو ہم تو اس کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا کام ہے۔ ایک فرشتہ کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا کہ تم سجدہ میں رہو، اس کا کام ہی ہے قیامت تک سجدے میں۔ ایک فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا، کہا سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، قیامت تک ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، نہ ان کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کے پیدا کرنے کے سلسلے میں کہ روئے زمین پر میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اعتراف، تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کہا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ آپ ایسی جماعت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو جماعت آپس میں لڑے گی، زوریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ اگر انسانوں کو بھیجنے کا مقصد آپ کو اپنی تسبیح اور تقدیس بیان کروانی ہو تو ہم تو اس کے لیے کافی ہیں، فرشتوں نے کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے فرشتوں کی جماعت، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے فرشتوں کی جماعت، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ نورانی مخلوق اللہ کی فرشتے، ان کے ذہن میں اعتراض پیدا ہوا انسانوں کے پیدا کرنے کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا قرآن کے اندر۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی سامان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فٹافٹ حضرت آدم علیہ السلام نے سامان کا نام بتلانا شروع کیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں چیز ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حضرت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت رکھی، پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت رکھی۔ ان چیزوں کا نام آدم علیہ السلام کو سکھلایا تو سیکھ بھی گئے اور بتلا بھی دیے، اور فرشتوں سے جب کہا کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ تو انہوں نے اللہ سے معذرت چاہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت رکھی ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے۔ ارے بھائی، ہم لوگ کے پنچایت میں تو نہیں دیکھتے، یہ شاید دوسرا پنچایت ہے یا بارڈر ہے، سیما ہے، ہم لوگ کے پنچایت میں کوئی مرغی کو کبھی نہیں دیکھا ہوا پڑھتے ہوئے، کسی مرغی کو نہیں دیکھا کہ ایک مرغی سکھا رہی ہو اور باقی مرغیاں سیکھ رہی ہو۔ شاید ماموں کے پنچایت میں ایسا ہو تو کنہیں پنچایت میں، ہمارے پنچایت میں تو نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ایک بکری پڑھا رہی ہو اور باقی بکریاں پڑھ رہی ہو، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بھینس پڑھا رہی ہو اور باقی بھینسیں پڑھ رہی ہو، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر یہ چیز کسی کے اندر آپ نے دیکھا ہے تو وہ انسان کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک انسان پڑھاتا ہے اور باقی انسان پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک انسان سکھاتا ہے اور باقی انسان سیکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت، سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت انسانوں کے اندر رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا۔ تو جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو سردار بنایا ہے، اگر اسی چیز پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم سردار کہلانے کے حقدار ہوں گے؟ بولیے نا بھائی، جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہم کو بنایا ہے، تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے، اگر اس چیز پر ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ سردار کہلانے کے ہم حقدار رہیں گے؟ رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، ایک آدمی چوک پر کھڑے ہو کر کے پیپسی پیتا رہے گا، سگریٹ پیتا رہے گا اور روزہ کی تسبیح پڑھے گا تو روزہ دار کہلائے گا؟ کبھی نہیں کہلائے گا جب تک کہ روزے کے شرائط پر وہ عمل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 18
ہم کو جو اشرف اور افضل بنایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ نے ہمارے اندر سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت پیدا کی ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، ذرا انصاف سے بتلائیے، ذرا انصاف سے بتلائیے کہ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم شکشا ابھیان کا دور چل رہا ہے، تعلیمی بیداری کا دور چل رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسکول کی نسبت پر لوگوں کو پوشاک کی رقم لینے کی بیداری آئی ہے، کھچڑی کے پیسہ لینے کی بیداری آئی ہے، جی سائیکل کی رقم سرکار سے لینے کی بیداری آئی ہے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کو صحیح تعلیم آ جائے، ابھی تک اس کی بیداری نہیں آئی ہے۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بیداری ضرور آئی ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، اس کا مولوی کا فرسٹ ڈویژن پاس کروا دو، فوقانیہ فرسٹ ڈویژن پاس کروا دو، تاکہ سرٹیفکیٹ تو حاصل ہو جائے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھئے تعلیم اس کا نام ہے؟ سرٹیفکیٹ لینے کا نام تعلیم اور علم ہے؟ سرکار سے پوشاک کی رقم لینے کا نام تعلیم ہے؟ تعلیم تو وہ ہے اور علم تو وہ ہے جو آپ کو حق اور باطل کے درمیان آپ کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ تعلیم اس کا نام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے، آپ سے سوال کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض، ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ رات و دن میں 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے۔ میں اگر اتنے لوگوں سے، میں بہت بڑا مجمع ہے، اگر میں سوال کر دوں کہ چچا آپ کی عمر 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، ذرا بتائیے نا 70 سال سے آپ نہا رہے ہیں، اس نہانے کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہے؟ اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، جبکہ اس کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیشہ توفیق نہیں دیتا ہے، لیکن ہفتہ میں ایک دن تو نماز کی توفیق دیتا ہے۔ اس نماز سے پہلے وضو تو کرتے ہیں، اس وضو کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہے، اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس کا علم کتنے لوگوں کو ہوتا ہے نماز پڑھنے والا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو دین کی بات ہے۔ ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے تعلیم کے بارے میں اور اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ ہم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ کچھ تو کرتے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رضی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جس گاؤں اور جس محلے میں مکتب قائم ہو گیا، الف با پڑھانے کے لیے کسی تعلیم کا انتظام ہو گیا، وہ محلہ اور وہ آبادی ارتداد کے دروازے سے بچ گیا، وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں نے تو تعلیم کو بھی مذاق بنا لیا ہے، تعلیم کو بھی ہم لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ اگر یہ عبدالعلام 10 بچہ کو بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، ارے دین کی تعلیم چھوڑیے نا، آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سب پہلے دینے کی تعلیم کہتا ہے۔ یہ بڑی آبادی ہے بہرام کی، کنہی کی، بردہ کی، یہ لگتا ہے کہ سب لوگ بڑی آبادی ہے۔ بتائیے نا کتنا اس تینوں گاؤں کی آبادی ملا کر کے تو کم سے کم 10,000 مسلمان ہوں گے۔ بتائیے نا کیا وہ مسلمان سی او کی نوکری حاصل کر لیا؟ کیا وہ مسلمان ویڈیو کی نوکری حاصل کر لیا؟ کہاں ہم دنیا کی تعلیم میں بھی آگے ہیں؟ اتنا پڑھ لیا کہ کسی طریقے سے پیروی دے کر کے اور رشوت دے کر کے ماسٹر بن گئے، بس ہو گیا۔ ارے ہم کو، ہماری قوم کو دنیا کی تعلیم میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے منصب پر جا کر قوم و ملت اور ملک کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس کی بھی کمی ہے ہمارے سماج کے اندر، لیکن ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ علم دین، ایک ڈاکٹر صاحب دنیا میں ڈاکٹر رہیں گے موت سے پہلے تک، ایک انجینئر صاحب انجینئر رہیں گے موت سے پہلے تک، دنیا کا کوئی بھی منصب حاصل کر لے اس کا تعلق موت سے پہلے تک رہنے والا ہے، لیکن ایک علم ہے، علم دین، جس کا موت کے بعد بھی تعلق رہنے والا ہے۔ ابھی بتا رہے تھے نا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا،
اور بیٹا سعودی عربیہ میں ہے اور وہ آ رہا ہے، پورے علاقے کے لوگ 2 دن انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا آئے گا، بابو آئے گا تو جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ بابو آیا بھی بڑی محنت سے، علاقے والے انتظار بھی کر رہے ہیں، اور آ کر کے چند آنسو کے قطرے بہایا اور بابو گیا باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بیٹے نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کے بعد باپ کی نماز جنازہ میں کیا پڑھے گا وہ بھی نہیں آتا ہے، تو بتائیے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے اپنی نیند کو کیوں حرام کیا؟ ہم نے اپنی اولاد کو اس لائق میں نہیں چھوڑا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے چند آیت پڑھ کے اللہ سے ایصال ثواب کر دے۔ ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟